بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم دینی بھائی اور دوستو، پیارے بھائیوں، دینی بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ عظمت صحابہ کا سلسلہ چل رہا تھا، کئی 3-4 درس ہو چکے ہیں، اور آخری درس جو چل رہا تھا جس میں ہم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی بھی ہیں اور بڑی شرف و منزلت کی چیزیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں، ان کی پیاری بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجیت میں تھی۔ یہ آپ کے رشتے میں آپ کے سسر یہ خسر لگتے ہیں آپ کے، اور بہت ہی ان کی کچھ دینی خدمات بھی تھیں جس کا تذکرہ ہم نے کیا۔ آج ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم گفتگو کریں گے تھوڑا سا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ان کی بڑی عزت توقیر کی ہے، مختلف فضائل ان کے منقول ہیں، نبی علیہ السلام کے رشتے میں سالے لگتے ہیں، کاتب وحی ہیں، لیکن یہ سارے فضائل ختم کر کے ان کو نظر انداز کر کے کچھ شکوک و شبہات کی باتیں لا کر کے عام کرتے ہیں اور ان کی ذات کو مخدوش اور مشکوک قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو منافقین میں شمار کرتے ہیں، اور بڑا کرم کرتے ہیں ایسے لوگ تو کہتے ہیں ہم ان کو صحابی تو کہیں گے لیکن فاسق اور فاجر کہیں گے، ظالم کہیں گے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا اپنے سالے کو ظالم کہہ کے دیکھتے، نبی علیہ السلام کے سالے کاتب وحی صحابی رسول کو آپ ظالم کہیں گے، فاسق اور فاجر کہیں گے، اور بے ایمان اور منافق آپ قرار دیں؟ یہ بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اصحاب رسول کا ایک مقام و مرتبہ ہے، ان کو اپنی تنقید کا اللہ لا تتخذوہم غرضا، لوگوں صحابہ کے بارے میں ڈرنا، ہمارے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، ان پر انگلی نہیں اٹھانا، اور ان کے متعلق
ان کی لغزشیں اگر کچھ ہوں تو عام کر کے لوگوں میں بدگمانی نہیں پھیلانا، یہ میرے صحابہ ہیں، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ ان پر طرح طرح سے اعتراض جو آج کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ان حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ انہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم سیرت اور کچھ حالات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے اور تمام صحابہ کرام کے احترام کی توفیق دے۔ اگر کسی صحابی سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو اس پر پردہ ڈالیں گے ہم، جو تمام مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے، ان کی حسنات کا تذکرہ کریں گے، ان کی برائیوں کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ اور کتنے بھی برائیاں آپ ان کی کریں، ہزاروں خوبیاں ہیں، اگر دو ایک برائیاں ہیں تو ہزاروں خوبیوں کو سامنے رکھیں گے، دو ایک غلطیوں کو ہم نظر انداز کریں گے جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آئیں سب سے پہلے ان کے اسلام لانے کا واقعہ سنتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے اور اسلام لانے کی داستان اختصاراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جتنی بھی صحابہ پر کتابیں لکھی گئیں، جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، الاستیعاب، اصابہ، اسد الغابہ، طبقات ابن سعد اور بہت ساری کتابیں جو صحابہ کے متعلق لکھی گئی، ابن مندہ کی کتاب، آپ جہاں بھی جائیں گے ہر جگہ آپ کو یہ بات تقریباً ملے گی۔ حضرت امیر معاویہ خود اپنے اسلام لانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگوں، وقع الاسلام فی قلبی، لوگوں عام الحدیبیہ میں، حدیبیہ کے مقام پر ہمارے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا۔ اب آپ بتائیے، صحابی خود کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا۔ اور کب گھر کیا؟ ہجرت کے 6 سال نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے اپنا خواب سنایا، سارے صحابہ کرام جوش میں آ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ کا خواب ہے، آپ حرم کا طواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، تو آپ کا خواب ہے، کسی امتی کا نہیں ہے، ہم سب لوگوں کو عمرہ کرنے کے لیے چلنا چاہیے، ہم سب لوگ عمرہ کرنے کے لیے چلیں گے، یہی آپ کا خواب کی تعبیر ہے۔ نبی علیہ السلام راضی ہوئے، اعلان کیا گیا، تقریباً 1400 صحابہ کرام عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ پہنچنے کی تیاری کرنے لگے۔ تیاریاں کی، مکے میں جانور ذبح کرنے کے لیے، جس کو ہدیہ کہا جاتا ہے، جانور اپنے ساتھ رکھا اور احرام باندھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ساتھیوں کو لے کر کے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ مکے کے قریب پہنچنے کے پہلے کفار مکہ، چونکہ اس وقت مکہ بھی فتح نہیں تھا، قریش مکہ، کفار مکہ کے بت پرستوں کے ہاتھ میں تھا، اور انہی سے سب سے بڑی دشمنی مسلمانوں کی چل رہی تھی۔ کفار مکہ کو پتہ چل گیا، ان کو جاسوسی کی خبر لگ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر کے مکے میں آنا چاہتے ہیں اور طواف کرنا چاہتے ہیں۔
عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکے کے لوگوں نے مکے میں قریب، جب آپ مکے میں داخل ہونے کی قریب پہنچے تو کفار مکہ نے اپنی فوج کھڑی کر دی اور مکے میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ بھائی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، یہ دیکھو ہم لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور ذبح کرنے کے لیے جانور ہم ساتھ لائے ہیں، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں بس، لیکن کفار مکہ نے اجازت نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام لڑنے بھیڑنے اور جنگ جدال کے بعد زبردستی مکے میں داخل ہو کر کے عمرہ کرنے کے بجائے آپ نے اپنے صحابیوں کو پیچھے ہٹایا اور آپ مکے سے میں جو راستہ داخل ہو رہا تھا اس کو چھوڑ کر کے آگے گئے، جدہ کا داخلہ پکڑا، جدے کا راستہ پکڑا۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں سے جدہ کا راستہ پکڑتے ہیں، کفار کو پتہ نہیں چلے گا، آگے جا کر کے جدہ سے جو راستہ مکے میں داخل ہوتا ہے اس راستے سے ہم مکے میں داخل ہو جائیں گے، عمرہ کر لیں گے، لڑنا بھیڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام جدہ کا راستہ پکڑے اور پھر جہاں سے جدہ کا راستہ مکے میں داخل ہو رہا تھا، جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، جس جگہ کو، نبی علیہ السلام حدیبیہ کی طرف رخ کر لیے اور حدیبیہ کی طرف سے مکے میں جب داخل ہونا چاہے تو کفار مکہ کو مخبری ہو گئی تھی، انہوں نے وہاں بھی اپنی فوج کھڑی کر دی اور داخل ہونے سے منع کر دیا۔ کافی کوشش کی گئی لیکن کفار مکہ راضی نہیں ہوئے۔ آخرکار مصالحت کی کوشش ہوئی اور کامیاب ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے کفار مکہ سے چند باتوں پر مصالحت کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ امسال تو آپ لوگ واپس جائیں، امسال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آئیے گا، آئندہ سال آپ آئیں عمرہ کر کے آپ نکل جائیں مکے سے۔ اس کو کہا جاتا ہے عام الحدیبیہ، یعنی حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ کا سال۔ یہ ہجرت کا 6واں سال تھا۔ یہ حدیبیہ کا موقع تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اب یہیں غور کریں، کسی لالچ میں اسلام نہیں لائے تھے، کہتے ہیں مکے کے جب اس حدیبیہ کے موقع پر میں نے اپنے قوم کے رویے کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں میں نے دیکھی اور اسلام کے کمالات ہم نے دیکھے کہ اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں، خالق کی معرفت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اخلاق کی تعلیم ہے، اتنا بہترین دین اور کیا ہو سکتا ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں یہ سب دیکھ کر کے بغیر کسی کی دعوت دیے کہتے ہیں وقع الاسلام فی قلبی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے گھر کے اندر ہمارے اکیلے کے دل میں اللہ نے اسلام کو داخل کر دیا۔ ہمارے باپ ابو سفیان بھی کافر، ہماری ماں بھی مشرکہ، خاندان بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں اسلام کو داخل کر دیا، میں دل سے مسلمان ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں فواللہ، ذرا غور سے کریں، فواللہ لقد رحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحدیبیہ، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام حدیبیہ سے مصالحت کر کے واپس جا رہے تھے، لیکن میں اپنی جگہ پہ کھڑا، وَإِنِّي مُصَدِّقٌ بِهِ،
اور میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر رہا تھا۔ کسی کو پتا نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ کہتے لیکن ہمارے دل میں اسلام جگہ کر گیا اور ہم نے تصدیق کر لی، دل سے، زبان سے ہم اپنے آپ کو مسلمان، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام کو پتا نہیں۔ نبی علیہ السلام واپس آ گئے مدینہ، اور میں اپنے دین کو چھپائے ہوئے مکے میں رہتا تھا۔ مکے میں بہت سارے لوگ، قرآن میں بتایا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دل سے مسلمان ہو گئے تھے، پوشیدہ طور پر کلمہ بھی پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے، لیکن کافروں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ قرآن نے بھی ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ وہاں اسلام کے ظاہر کر دینے کے بعد ان کے لیے بڑی مشکلات آتی، جس میں آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابی معاویہ کہتے ہیں مسلمان تو ہو گیا، ایک دن فذکرت لأمی، میں نے دیکھا کہ ہمارے باپ ابو سفیان کہیں باہر گئے ہوئے ہیں، گھر میں نہیں ہیں، خالی ہے، صرف میری ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر! کفار میں رہ کے، کافر کے گھر میں رہ کر کے اسلام کوئی منافق قبول کرے گا؟ کیا دباؤ تھا ان کے اوپر، کس چیز کی لالچ تھی؟ ذرا سوچو، یہی غور کرو۔ کہتے ہیں مال کے لیے مسلمان ہوا تھا، نفاق تھا دل میں، اسلام چھپایا ہوا، کفر چھپایا ہوا تھا، دباؤ تھا، پریشر تھا ان پر۔ کس چیز کا پریشر تھا؟ پورے کفار مکہ اپنی جگہ پر ہیں، نبی علیہ السلام مسلمان اس وقت کمزور سمجھے جا رہے تھے۔ کس کا دباؤ تھا؟ کہتے چپ کے اسلام کی خوبیاں، مسلمانوں کا جو کردار ہم نے حدیبیہ کے میدان میں دیکھا، ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کی ندافت، ان کے اخلاق، کردار ہم نے جب دیکھا تو ہمارے دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ میری ماں نے کہا، میری ماں نے ہم کو تو یہ نہیں کہا کہ کافر ہو جاؤ، میری ماں نے کہا ایاک ان تخالف اباک، ارے اپنے باپ کی کیسے تم مخالفت کر رہے ہو بیٹے؟ تمہارا باپ سارے مشرکین مکہ کا سردار، وہی بادشاہ، اور پورے مکے اور مضافات کا وہی حاکم ہے، تم اس اتنے بڑے کافر و مشرک کے گھر میں رہ کے مسلمان بن رہے ہو؟ اپنے باپ کی مخالفت بیٹے تم کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوگی، کہیں باپ کو پتہ چل گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، فاخفیت اسلامی، لیکن میں مرتد نہیں ہوا، میں اپنے اسلام کو سینے میں اور دل میں محفوظ کر رکھا تھا، موقع کے انتظار میں تھا کہ موقع ملے گا ہم نکل جائیں گے۔ اسلام ہے چپکے چپکے اللہ کی عبادت کر لیں، ظاہری طور پر کافروں کو پتہ نہ چلا۔ ماں کو بتایا، ماں نے کچھ اور کہا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام دخل مکہ عام القضیۃ، نبی علیہ السلام سال بھر کے بعد جب مکہ مکرمہ میں اپنے عمرہ کی قضا کرنے کے لیے آئے، کہتے وانا مسلمون، میں اس وقت مسلمان تھا، میں مسلمان تھا، 2 سال ہو رہے تھے میرے مسلمان ہونے کے، میں مسلمان تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عمرہ کر کے واپس چلے گئے۔
میں اپنی جگہ پر اسلام پر ڈٹا ہوا، لیکن سب کو معلوم نہیں تھا، میں اور میرا رب جانتا تھا۔ میں نے اپنے ماں کو بتایا تھا۔ کہتے ایک دن ہمارے والد ابو سفیان جو مکے کے سردار اور مکے کے بادشاہ تھے، اب آپ بتائیں اس شہزادے امیر معاویہ جو شہزادے تھے اس وقت، ان کے اوپر کس چیز کا دباؤ تھا کہ مسلمان ہو جاؤ نہیں تو خیر نہیں؟ وہ تو شہزادے تھے، ان کا باپ تو پورے مکے کا بادشاہ اور پورے عرب کا سردار تھا، سارے راجاؤں مہاراجاؤں کا سب سے بڑا سردار میرا باپ، ان کا باپ تھا۔ ان کے لیے کیا مجبوری تھی؟ مجبوری اس میں منافق اپنے نفاق سے اسلام کا اظہار کرتا ہے، ان کے لیے تو کوئی مجبوری تھی نہیں، کسی کا کوئی دباؤ نہیں تھا، بس اسلام کی خوبی دباؤ تھی ان کے لیے، اسلامی اخلاق، کردار۔ حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کے جو حالات اور کردار دیکھے، نبی علیہ السلام کی امانت، صداقت، صبر، تحمل اخلاق دیکھا، ان کے نفس نے ان کو مجبور کیا تھا، کسی حکومت نے یا کسی مسلمان نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، صرف ان کے شریف طبیعت نے مجبور کیا کہ اتنے اچھے دین کو کیوں چھوڑتے ہو۔ ایک دن میرے باپ ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ ابو سفیان ہم کو بلائے اور کہا یا معاویہ تو اسلمتا، معاویہ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ میرے زندگی میں ہمارے گھر میں اسلام تم لے کے آ گئے ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو؟ میں نے کہا والد صاحب ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ابو سفیان کے لیے کتنی حد تک کی بات تھی کہ سب سے بڑے دشمن اسلام کے تم ہو اور تمہارا خود بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، اسلام تمہارے گھر میں آ چکا ہے۔ یہ امیر معاویہ کا کمال تھا کہ شہزادے سردار کے بیٹے ہونے کے باوجود دنیا میں کوئی دباؤ ان پر نہیں تھا اسلام لانے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ اسلام لائے۔ اور باپ جب مسلمان ہونے پر اعتراض کیا اور کہتا تم مسلمان ہو گئے، حالانکہ تم سے تمہارا بھائی جو یزید ہے، کہتے ہیں باپ نے کہا کہ وَلَٰكِنْ أَخُوكَ خَيْرٌ مِّنْكَ وَهُوَ عَلَىٰ دِينِهِ، تم سے اچھا تو میرا وہ بیٹا ہے تیرا بھائی یزید کہ ہمارے دین پر ہے، ہمارا ساتھی ہے، اور تم بے وفا نکلے کہ باپ کے باغی نکلے اور محمد کا نام لایا ہوا نیا دین تم نے قبول کر کے ماں باپ سب کو چھوڑ دیا۔ حضرت اللہ اکبر امیر معاویہ، ایسے انسان کو کہا جائے ان کے دل میں نفاق تھا، ان کا اسلام درست نہیں تھا، ان کا ایمان دل سے نہیں تھا، ان کے جیسا کوئی اور آدمی تو لے کے آؤ دکھاؤ۔ باپ کہتا ہے معاویہ تم مسلمان ہو گئے، ہمارے بے وفا بیٹے ہو، تجھ سے اچھا تو تیرا بھائی یزید ہے، کیونکہ آج تک وہ اپنے باپ کے دین پر ہمارے ساتھ ہے۔ ان کا کیا جواب تھا ذرا سنیں۔ کہا یا ابتی لم آل نفسی خیرن، لم آل نفسی خیرن۔ اب ذرا سنیے ان کے ایمان کی خوبی، ان کے ایمان کا کمال، ان کے دل میں ایمان اور اسلام کس قدر راسخ ہو گیا تھا اور کتنی جڑ مضبوط کر رکھا تھا۔ کہتے کیا ہیں والد محترم، آپ کا یہ آپ کا بیٹا میرا بھائی جس کو آپ کہیں بڑا وفادار ہے اور ہم کو ذلیل اور خوار سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قسم اتنی خیر و برکت کا دین جو ہمیں مل چکا ہے، اب اس کے لیے ساری دنیا بھی چھوڑنی پڑے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے اور باپ کو جو جواب دیا، اس کو سن کر کے اور کوئی امیر معاویہ کے اسلام میں شک پیدا کر سکتا ہے؟ امیر معاویہ کے ایمان میں تو وہی شک کرے گا جس کا ایمان خود بے ایمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان کی نفاق ایمان کی عداوت و نفرت ہوگی، اور نفاق کی ایک بڑی شاخ اس کے اندر ہوگی، جس کی بنا پر امیر معاویہ جیسے صحابی جلیل کو فاسق، فاجر اور منافق کہتا ہے۔ یا ابتی، آپ ناراض ہو جائیں، آپ مجھے جائیداد سے محروم کریں، آپ اپنے کافر بھائی بیٹے کو وفادار کہیں، لیکن جو دین اور خیر و برکت کی چیز مجھے اسلام مل چکا ہے، ہم کسی دنیا کی کسی چیز کے لیے جان چلی جائے، مال چلا جائے، جائیداد سے محروم ہو جائیں، ماں باپ ناراض ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ ہمیں سب سے خیر و برکت کی دولت اسلام مل چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں لیکن ہم نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ اب ظاہر کب کیا؟ کہتے ہیں سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، اور جب مکے میں فاتحانہ آپ داخل ہوئے، تو میں نے کہا، میں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا مکے والوں، اے مکے کے بت پرست اور کافروں، معاویہ آج سے اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے۔ 6 اور 7 2-2.5 سال تک معاویہ اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا، لیکن آج اپنے اسلام کا اعلان کر دیتا ہے کہ معاویہ مسلمان ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، فرحب بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ہمیں اپنے گلے لگایا اور مرحبا کہا، بڑی دعائیں دی۔ وَكَتَبْتُ لَهُ، اب اور آگے ذرا سنو، اور اسی وقت سے میں نبی علیہ السلام کے لیے لکھنا شروع کر دیا، اور میں کاتب رسول بن گیا، یعنی نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی دوستو، یہ بہت بڑی نعمت تھی اور بڑی خوش نصیبی تھی۔ کہتے ہیں وَكَتَبْتُ لَهُ، مسلمان ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کو بڑی ضرورت پڑتی تھی لکھنے کی، بادشاہوں کے لیے، کفار اور مشرکین کے لیے دعوت نامے لکھنے ہیں، کہیں معاہدہ لکھنا ہے، کہیں اور لیٹر بھیجنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے کی اس خدمت کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ وَكَتَبْتُ لَهُ، نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو انسان اپنے آپ کو وقف کر دے، آج اس کو لوگ عبداللہ ابن سبا اور روافض جیسے منافقوں کی جو جماعت اور گروہ ہے، آج کچھ نام نہاد مسلمان بھی اسی میں شامل ہو کر کے انہی سبائیوں کی طرح ہاں میں ہاں ملائیں، ان کی تائید کریں اور امیر معاویہ کو بھی منافق، فاسق اور فاجر قرار دیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب آگے بڑھیے، یہ تو بات ہو گئی۔ اب فتح مکہ کے بعد، اس سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت میں ہم نے بتایا کہ جنگ حنین کا معاملہ آ گیا۔ جنگ حنین، کل اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی۔ جنگ حنین، جنگ حوازن، طائف، جب نبی علیہ السلام 2000 نئے فوجی، 10,000 تو آپ مکے سے لے کے آئے تھے، اور جب حنین اور حوازن اور طائف، باقی دیگر راجہ مہاراجہ اس وقت اس علاقے کے، جب سب لوگ
مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اکٹھا ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے جب حنین کی طرف کفار اور مشرکین سے جہاد کرنے اور لڑنے کے لیے نکلے تو 2000 اور فوجی مکے میں جو آج لوگ مسلمان ہوئے تھے، جو نو مسلمین کی جماعت تھی، اللہ کے رسول نے 2000 ان کی بھی لی. تو 2000 مکے والے جو نو مسلمین یا امیر معاویہ جیسے لوگ، مسلمان تو 2-3 سال پہلے ہو گئے تھے لیکن ابھی اعلان نہیں کیا تھا، آج اعلان کیا. ایسے بہت سارے لوگوں کو اللہ کے رسول نے لیا اور 12,000 کی فوج لے کر کے حنین گئے. جنگ حنین میں جن لوگوں نے جنگ لڑی کفار سے اور جنہوں نے مقابلہ کیا اور جو شریک ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس جہاد میں، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حوازن کا مقابلہ آیا، اس میں بھی امیر معاویہ شامل تھے. طائف کا جب محاصرہ کیا گیا تو اس وقت بھی امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی فوج، اسلامی سپاہی بن کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے اور کفر کا قلعہ کما کرنے کے لیے تلوار سے جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے. پھر جب محاصرہ ختم ہوا، آپ واپسی کا ارادہ کیے. مال غنیمت جب تقسیم کرنے لگے تو کل ہم نے بتایا تھا کہ مکے کے جو لوگ 2000 کی تعداد میں شامل ہوئے تھے جنگ حنین میں، نبی علیہ السلام مزید ان کی حوصلہ افزائی، دل جوئی اور ان کے عزت افزائی کے لیے مال غنیمت ان میں تقسیم کیا. 100 اونٹ آپ نے دیے. ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا، 100 اونٹ دیا اور 40 اوقیہ درہم یعنی تقریباً 6.6 کلو چاندی دی. جب امیر معاویہ کو نبی علیہ السلام مال دے رہے تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپیل کی، یا رسول اللہ میرے دونوں بیٹے یزید اور معاویہ کو بھی دے دیں. ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہر خیر و برکت میں اپنی اولاد کو بھی شامل کرے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی علیہ السلام سے اپیل کی کہ یا رسول اللہ میرے دونوں بیٹوں کو بھی آپ دے دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو اور ان کے بھائی یزید کو بلایا اور ان دونوں کو بھی 100 اونٹ اور 40 اوقیہ درہم یعنی 6.25 کلو چاندی دی. یہ ہمت افزائی کے ساتھ، ہمت افزائی کے لیے دیا اور اس سے ان کا حوصلہ بلند ہوا. حضرت ابو سفیان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے لیے کیسی نبی کی کیسی تعریفیں کی اور کس قدر نبی علیہ السلام کی پوری سیرت چند جملوں میں بیان کی جس کا تذکرہ ہو چکا ہے. بہرحال یہ تو آپ نے سن لیا. اب آئیں آگے بڑھتے ہیں. ہم اسلام لانے کے بعد امیر معاویہ کا مقام و مرتبہ، ان کے فضائل، ان کے کچھ فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں. سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری جو با اتفاق علماء اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح اور سب سے زیادہ معتبر اور سب سے بڑی کتاب، مسلمانوں نے جس کو سمجھا ہے اور مقرر کیا ہے جس کتاب کو، وہ صحیح بخاری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے کتاب
فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب صحیح بخاری میں ایک کتاب، جیسے کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام ہے، ایسے ہی ایک کتاب اس میں شامل کیا ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی فضیلت پر ایک کتاب مقرر کی ہے، لکھی ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام کے انفرادی اور مجموعی، تفصیلی یا اجمالی طور پر آپ نے بہت سارے صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے ہیں، بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں۔ ان میں اسی کتاب فضائل میں ایک باب قائم کیا ہے امام بخاری نے، آپ سنیں، کہتے ہیں باب ذکر معاویہ تھا، یعنی امیر معاویہ کے فضائل کے بیان اور ان کے تذکرے کا بیان، امیر معاویہ کی فضیلت میں یہ باب قائم کیا ہے، پھر حدیث نقل کی۔ یہاں ٹھہر کر کے ایک بات سوچیں، کیا امام بخاری کسی منافق کی بھی کوئی فضائل میں ثابت کریں گے؟ صحابہ میں کتاب فضائل اصحاب النبی، کیا منافق کا بھی اس میں تذکرہ کریں گے؟ امام بخاری سے یہی تصور کر سکتے ہیں؟ ایسی گھناؤنی امید امام بخاری سے آپ کر سکتے ہیں؟ انسان اپنے نفس پر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے جو امیر معاویہ کو منافق اور فاسق اور فاجر ظالم کہے۔ امیر معاویہ پر نہیں ظلم کر، اپنے ذات پر ظلم کر رہا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہا ہے، اور اپنے چہیتوں کو، اپنی ٹیم کو گمراہ کر رہا ہے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ کا مصداق بن رہا ہے۔ سوچو ذرا سا، امام بخاری صحابی سمجھتے ہیں اور صحابہ کے فضائل میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اب ان کی فضیلت میں حدیث کیا نقل کیا وہ ذرا سمجھیں۔ یہ تو امام بخاری کا تذکرہ آ گیا، ورنہ بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابہ کی نگاہ میں امیر معاویہ کیا فضیلت ہے وہ ہم بیان کرنا چاہتے تھے۔ آئیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مخصوص شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخصوص شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ، یہی عبداللہ بن عباس اور بہت سارے صحابہ کرام کے مزید رویت ان کو حاصل ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو صرف ایک رکعت وتر کی نماز پڑھی۔ امیر معاویہ نے وتر کی نماز ادا کیا، ایک رکعت، لوگوں نے دیکھ لیا اور بہت سارے لوگوں میں ایسے میں گویا ہونے، ارے یہ کیسے ایک رکعت وتر کی نماز آپس میں کرنے لگے۔ تو جس مجلس میں چرچا ہو رہا تھا اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک غلام بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھا اور آ کر کے کہا، میرے آقا عبداللہ بن عباس، امیر معاویہ کو لوگوں نے ایک رکعت وتر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر!
غلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا کہ لوگوں میں بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے امیر معاویہ کو ایک ہی رکعت وتر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، اللہ اکبر، حل لک فی امیر المؤمنین تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، پہلی روایت، دعہ فإنہ قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو امیر معاویہ جو ایک رکعت وتر کی نماز پڑھے اس پر تنقید نہیں کرو، اس پر اعتراض نہیں کرو، تعجب نہیں کرو، کیوں؟ تمہیں معلوم ہے وہ کون ہے؟ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ چلو بھائی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے آنکھوں سے ساری زندگی جو گزاری اور دیکھا، لوگ اسے کہہ رہے ہیں، لوگوں یہ نبی کے صحابی ہیں، ان پر کسی بات کا انکار لا تنکروا علیہ، ان پر تنقید نہیں کرو، ان کے اس عمل کا انکار نہیں کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ، ارے وہ شاگرد کس کے ہیں، ساتھی کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی اور صحابی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت اور بڑی اہم ہے، وہ بھی ذرا سنیں، اور یہ ساری روایات صحیح بخاری وغیرہ کی ہیں۔ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، قیل لابن عباس، قیل لابن عباس، ذرا غور کیجئے گا، قیل لابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لوگوں نے کہا، حل لک فی امیر المؤمنین معاویۃ فإنہ ما اوتر الا بواحد۔ غور کریں، لوگوں نے کہا، اے عبداللہ بن عباس، آپ امیر المؤمنین معاویہ کو کے بارے میں پتا چلا آپ کو؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں ذرا اچھے غور سے، اچھی طرح سے غور سے، حضور قلب کے ساتھ اور خوب توجہ کے ساتھ سنو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس میں جتنے لوگ تھے سب تابعی تھے، اور سبوں نے معاویہ کو امیر المومنین کہا ہے۔ حل لک فی امیر المؤمنین، اے اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن عباس، ہم سب کے استاد عبداللہ بن عباس، آپ کے بارے میں پتا چلا کہ امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک ہی رکعت وتر کی نماز پڑھی ہے۔ لوگوں نے معاویہ کو امیر المومنین کا لقب دیا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے سامنے عثمان بن عفان کا قتل ہوا، شہید کیے گئے، جس کے سامنے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی، جس کے سامنے حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، سارے حالات جس کے سامنے حضرت حسن اور امیر معاویہ کی مصالحت ہوئی، یہ ساری ادوار ہیں، سارے اوقات کو ذرا دیکھو۔ عبداللہ بن عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک عرصے تک تجربہ کیا،
اور جب سب لوگ کہتے ہیں امیر المومنین معاویہ تو انہوں نے انکار نہیں کیا، نہیں اس کو امیر المومنین نہیں کہیں گے اس کو۔ آج لوگوں کو ایک بڑا ٹینشن ہے کہ امیر معاویہ کیسے کہا جائے، ان کی طرح ہم بھی فاسق اور فاجر کہیں، یا صحابہ اور سلف کے طریقے پر حضرت علی امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا جائے گا؟ کیوں؟ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہماری سمجھ ایمانی ہے، صحابہ کے طرز پر ہے، اسلاف کے طرز پر ہے، اس لیے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ نے رکھا۔ عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابی کے سامنے حضرت امیر معاویہ کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس انکار نہیں کہتے، نہیں ایسا نہیں کہو، بلکہ خاموش ہیں، تائید کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں؟ سن لو، اصاب انہ فقیہ، اصاب انہ فقیہ۔ ہمارے بھائی امیر المومنین امیر معاویہ جس کو تم لوگ کہہ رہے ہو، معاویہ نے جو 1 رکعت وتر پڑھی وہ سنت کے مطابق ہے، اور سن لو انہ فقیہ، وہ اس وقت کا بہت بڑا فقیہ اور شریعت کا عالم اور فقیہ ہے۔ وہ حضرت علی امیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امیر معاویہ کو صحابی کہہ رہے ہیں، نبی کے پیارے صحابی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فقیہ ہیں، عالم ہیں، یعنی علماء صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اب بات آئی فقہ کی، تو علم اور فقہ کے فضیلت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی سن لی ضمنی طور پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے کتاب العلم کے اندر باب قائم کرتے ہیں، دین میں فقہ حاصل کرنے، دین کی سمجھ اور دین کے عالم بننے کی فضیلت۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ معطی الی آخر الحدیث۔ امیر معاویہ نے روایت کیا کہ لوگوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی چاہتے ہیں، جس کے درجات اور جس کے مقام و مرتبے کو بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ اور دین کا عالم بناتے ہیں، کتاب و سنت کا فہم اور کتاب و سنت کی سمجھ اور تفقہ عطا کرتے ہیں۔ یہ حدیث امیر معاویہ نقل کر رہے ہیں۔ تو کیا کوئی اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ امام بخاری نے معاویہ جیسے منافق کی حدیث اپنی صحیح بخاری میں نقل کی ہے؟ کتنی بے شرمی، بے غیرتی کی بات ہوگی، اور کس قدر عبداللہ بن سبا کی سبائیت ایسے لوگوں کو دل و دماغ میں شیطان نے بھر دیا ہے، اور اپنے آپ کو حق گو اور بڑے ان کے چہتے بے باک عالم کہتے ہیں، بے شرم کو بھی بے باک کہا جاتا ہے۔ سوچئے، کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر امیر معاویہ فاسق فاجر یا منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک، سبحانک ھذا بہتان عظیم، معاویہ کو ریاکار کہا جائے؟ کیا ایسے انسان کی حدیث اللہ کے رسول کی حدیث، ایسے انسان سے روایت کی ہوئی حدیث
امام بخاری اپنے صحیح کے اندر نقل کریں؟ سوچنے کی چیز ہے دوستو۔ انسان کسی کی عداوت میں، مال کی لالچ میں، دنیا حاصل کرنے کے لیے اور اعدائے اسلام کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاطعم، تم بے شرم ہو جاؤ تو جو چاہو کرو، کوئی چیز تم نہیں چھوڑو گے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح میں نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث کے روشنی میں تمام اہل علم کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو فضیلتیں امیر معاویہ کی ثابت کی، اور یہ دونوں باتیں کس کی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ کی دو فضیلتیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، پکے سچے مسلمان صحابی تھے وہ۔ نمبر دو، بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آئیے ایک اور حدیث امیر معاویہ کی فضیلت میں صحیح بخاری کی ایک حدیث اور سنائیں آپ کو۔ اللہ رب العالمین امام بخاری اور سارے محدثین کو جزائے خیر دے، جو انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ سارے صحابہ کی سیرت اور ان کے حالات کو بھی قلم بند کیا، جمع کیا۔ اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ ان کو دے۔ صحیح بخاری کی روایت، ام حرام بنت ملحان ایک صحابیہ ہیں، ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ہمارے گھر آئے۔ ذرا اس حدیث کو بھی سنیں۔ ہمارے گھر آئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، آپ کو نیند لگ گئی، آپ سو گئے۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ آپ سو گئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں مسکراتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ بیدار ہوئے اور مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، چہرے پر بہت ہی زیادہ خوشی کے آثار تھے۔ میں خوشی کا آثار دیکھ کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ سوئے تھے، آرام کر رہے تھے، لیکن اچانک آپ مسکراتے ہوئے بہت خوشی کے ساتھ کیسے بیدار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ان اناس من امتی عرض علی یرکبون ھذا البحر الاخضر کالملوک۔ ام حرام بنت ملحان، بات اصل یہ ہے، میں سو رہا تھا، میرے رب نے میری امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا، سبحان اللہ، کچھ لوگوں کو دکھلایا میرے رب نے۔ رب کے نزدیک معاویہ کا مقام ذرا دیکھو، کتنی بڑی فضیلت معاویہ کی۔ منافق کہنے والوں، فاسق کہنے والوں، معاویہ کے دشمنوں، تم معاویہ کے دشمن نہیں، تم اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، تم کتاب و سنت کے دشمن ہو، سلف کے عقیدے کے دشمن ہو۔ صرف منافق نہیں، تمہارے اندر دشمنی ہے۔ امیر معاویہ کی فضیلت اور مقام ذرا دیکھو۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ام حرام بنت ملحان، میرے ہنسنے کی وجہ یہ ہے میرے رب نے میرے امتیوں کے ایک بڑے سے گروہ کو دکھایا، اور یہ جو سمندر ادھر ہے ہمارے رب نے دکھایا، ایک کشتی ہے، بڑی سے کشتی ہے، اور اس پر ہمارے کچھ امتی اسے مزے سے سمندر میں بیٹھ کر کے جا رہے ہیں اس جانب، جیسے بادشاہ اپنے محل میں اپنے کرسی پر، شاہی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے۔
جس طرح سے شان اور شوکت کے ساتھ بڑے اطمینان اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنے محل میں اپنے تخت پر اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے بادشاہ، میرے رب نے ہم کو دکھایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امتی ہیں، یہ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمندر کا سفر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ام حرام کہتی ہیں اتنا اچھا آپ نے اس خواب کو، رب نے جو آپ کو دکھایا، کشتی اس پر بیٹھے ہوئے لوگ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ رسول اتنا اچھا نقشہ کھینچا کہ میں للچا گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ فادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، ذرا آپ دعا کر دیں کہ وہ لوگ اس کشتی پر جو بیٹھیں گے اللہ تعالی ہم کو بھی انہی میں شامل کر دے۔ اللہ رسول نے فرمایا، ان کے لیے دعا کی، اللہ اس میری امتی عورت ام حرام بنت ملحان کو بھی اسی کشتی پر اس کو بھی بیٹھا دینا۔ اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اللہ رب العالمین نے عمل کے پہلے ہی دکھایا کہ ہاں آپ کے یہ امتی یہ عمل کریں گے۔ کہتے ہیں پھر آپ لیٹ گئے، دوبارہ پھر سو گئے، نیند لگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر مسکراتے ہوئے آپ بیدار ہو گئے پہلے کی طرح۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کیوں اتنے خوش ہیں؟ پھر اللہ رسول نے بیان فرمایا کہ میرے رب نے ہم کو دکھایا ایک بڑی سی کشتی ہے اور بہترین قسم کے اس میں سیٹیں بنی ہیں، ہمارے امتی اس کشتی پر بیٹھ کر کے اتنے اطمینان کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں جہاد کے لیے، اتنے مزے بیٹھے ہیں جیسے بادشاہ اپنے محل میں بے بنداس بغیر کسی خوف و خطر کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ایسے ہمارے امتی اس کشتی پر بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ سے ادعو اللہ، ذرا دعا کر دیں ہم کو بھی اللہ تعالیٰ انہی میں شامل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کیا، اس طرح سے 3 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ پھر میں نے کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انت من الاولین، جاؤ تم سب سے پہلے اس میں رہو گی۔ اللہ، انت من الاولین، بڑی خوش نصیبی۔ کہتی ہیں فخرجت مع زوجها، پھر وہ کشتی تیار ہوئی، واقعی کشتی تیار ہوئی اور جہاد کے لیے لوگ کشتی میں جانے لگے۔ میں بھی اپنے شوہر عبادہ ابن ثابت کے ساتھ جہاد کے لیے گئے۔ کہتے ہیں اول ما رکب المسلمون البحر، اور سب سے پہلے مسلمان جو جہاد کے لیے کشتی پر بیٹھ کر کے سمندر پار کر کے کسی غیر مسلم قوم سے جہاد کر کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے بیٹھے تھے، کہتے ہیں وہی ہمارا گروہ تھا اور ہم سب کے امیر معاویہ تھے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے بحری بیڑا امیر معاویہ نے بنایا اور سب سے پہلے اس بحری بیڑے پر بیٹھ کر کے لوگ گئے۔ کہتے ہیں مع معاویہ، مسلمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کے گئے۔ فلما انصرفوا، اور جب واپس لوٹے جہاد کر کے آئے، شام میں اترے کشتی پر، اور کہتے ہیں پھر پیش کی گئی کشتی، وہاں سے کشتی اترنے کے بعد جہاں دور تک جانا تھا، کہتے ہیں کہ میں کشتی سے اتری اور میرے سامنے اونٹ لایا گیا تاکہ اونٹ پر بیٹھ کر کے پھر اپنے منزل مقصود پر جائیں۔ کہتے ہیں جب اونٹ پر بیٹھنے لگی ہو، راوی کہتے بیٹھنے لگے تو اونٹ نے جھٹکے سے ان کو زمین پر گرایا اور وہ وہیں مر گئیں، انتقال کر گئی، ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہے، تمام محدثین کہتے ہیں اس حدیث میں جو شہادت کی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے، اس میں سب سے پہلے
سر فہرست امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کے فی ھذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لانہ اول من غدا البحر، اس حدیث میں امیر معاویہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کیوں؟ امیر معاویہ ہی ہیں جس نے سمندری سفر طے کر کے کشتی پر بیٹھ کر کے سب سے پہلے جہاد میں گئے تھے۔ اب آپ بتائیں امیر معاویہ کی یہ فضیلت اور یہ مقام کہ ابھی کشتی کا وجود نہیں، بحری بیڑے کا وجود نہیں، لوگ سوچ نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بتا دیا اور دکھا دیا کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، اور اللہ سبحانہ ایسے بیٹھے ہیں لوگ جیسے بعد اس کشتی پر اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جیسے بادشاہ اطمینان کے ساتھ اپنے محل میں اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے۔ یہ سب دکھایا۔ سوال ہے کہ اس کشتی کو بنایا کس نے؟ کشتی میں لیا کون سب کو؟ اور کشتی میں بیٹھ کے جہاد کے لیے نکلا کون؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ حدیث بھی امیر معاویہ کی بڑی فضیلت میں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو اصحاب رسول سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور حق بیانی کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ امیر معاویہ کے مزید فضائل ہیں، انشاءاللہ منگل کو پھر ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ان باتوں کو غور سے سنیں گے، یاد کریں گے اور اس کو غیروں تک پہنچانے کی ضرور پہنچائیں گے، تاکہ ہر ایک انسان کے دل میں صحابہ کی عظمت آئے، اور صحابہ کو بدنام کر کے جو اسلام کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ہم علم لوگوں کو پہنچاتے رہیں گے تو ایسے دغا بازوں کے دغا میں ہمارے بھائی نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عقیدہ توفیق، اچھے عقیدے کی توفیق عطا کرائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ہمارے عقیدے اور ایمان سے جڑی ہوئی، کیونکہ ہمارے سادہ ایمان جو ملا ہے صحابہ سے ملا ہے۔ اگر صحابہ بے ایمان اور فاسق اور فاجر منافق نکل گئے تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ قرآن اصلی ہمیں ملا ہے اور نبی کی حدیث عقیدہ ہم کو صحیح ملا ہے۔ اسی لیے باتفاق علماء صحابہ کی محبت، اسی لیے صحابہ کی محبت اور عظمت کو عقائد میں شمار کیا گیا ہے۔ کتاب العقائد میں ان کا بیان ہوتا ہے، اور ان کے وجہ صرف یہی ہے کہ ہاں سارے اسلامی عقائد اور احکام کے صحیح ثابت کرنے کا دار و مدار ہمارے سامنے صرف کون ہے؟ صحابہ کرام۔